کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی پیسہ نہیں، شہرت نہیں، بلکہ دل کا سکون ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورہ صرف ان لوگوں کے لیے اتاری جو واقعی کامیاب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ المینون المومنون کی، ایک ایسی سورہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ اس دنیا میں ہم اکثر غلط چیزوں کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بڑا گھر ہو تو کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے گاڑی، پیسہ، پاور ہو تو کامیابی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ المینون کا پہلا ہی پیغام ہمارے سارے غلط تصورات توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کی شروعات ہی اس اعلان سے کرتا ہے، قد افلح المومنون، یعنی بے شک کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو سچے مومن ہیں۔ سوچئے، اللہ خود فرما رہا ہے، کامیاب ہو گئے، نہ فیوچر نہ شرط، یہ فائنل فیصلہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ المینون ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتی ہے کہ سچا مومن کا دل نماز میں جھک جاتا ہے۔ یہاں صرف نماز پڑھنا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا نماز میں خشوع ہو، یعنی دل اللہ کے سامنے پگھل جائے۔ آج ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل موبائل میں ہوتا ہے، دماغ پریشانیوں میں ہوتا ہے، اور روح کہیں اور بھٹک رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دل سے کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، اسی پل سے کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ المینون ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کامیاب مومن وہ ہوتا ہے جو فضول باتوں اور بیکار کاموں سے دور رہتا ہے۔ آج ہماری زندگی کا کتنا حصہ صرف بیکار باتوں میں گزر جاتا ہے؟ غیبت، شکایت، بحث، نفرت۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، فضول باتیں روح کو تھکا دیتی ہے اور اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان اور وقت کو سنبھال لیتا ہے تو اس کی روح صاف ہونے لگتی ہے، اور پھر اللہ کا نور اس کے دل میں اترنے لگتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے ان لوگوں کو بھی کامیاب کہا جو اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ صرف پیسہ دینا نہیں ہے، زکوٰۃ دل کی سختی توڑنے کا نام ہے۔ جب آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو صرف اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ آپ کی روح بھی ہلکا محسوس کرتی ہے۔ اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہے جو دینے کے لیے اٹھتے ہیں، نہ کہ صرف لینے کے لیے۔ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہوتا ہے، اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑا مدد ہے۔ سورہ المینون ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کامیاب مومن اپنی شرمگاہوں اور نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف آنکھوں کو بہکانے والی چیزیں ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کے در سے اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ ان لوگوں کو بھی کامیاب کہتا ہے جو امانت اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وعدہ توڑنا صرف کسی انسان کو نہیں بلکہ اپنی روح کو بھی زخمی کرتا ہے۔ سچائی اور ایمانداری مومن کی پہچان ہوتی ہے، اور اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ المینون نماز سے شروع ہوتی ہے اور نماز پر ہی ختم ہونے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی نماز کو سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کی پوری زندگی سنبھال لیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز بوجھ نہیں، نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ المینون کا دوسرا حصہ ہمیں ہماری پیدائش، ہماری ذمہ داری اور ہمارے انجام سے روبرو کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس زندگی پر ہم اتنا گھمنڈ کرتے ہیں، جس جسم پر ہم اتنا ناز کرتے ہیں، وہ اصل میں کتنی کمزور بنیاد سے شروع ہوا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سورہ المینون میں انسان کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے۔ ایک بوند سے، ایک بے جان سے قطرے سے، پھر دھیرے دھیرے ایک پورا جسم۔ سوچئے، جس انسان کو آج لوگ سلام کرتے ہیں، جس کے آگے دنیا جھکتی ہے، وہ کبھی صرف ایک ناچیز بوند تھا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر کا کوئی مقام نہیں۔ جس رب نے ہمیں اتنی نازک حالت سے اتنا خوبصورت بنا دیا، کیا وہ ہماری مشکلات دور نہیں کر سکتا؟
اللہ اس سورہ میں سختی سے یاد دلاتا ہے کہ زندگی کوئی کھیل نہیں، نہ ہی ہم یوں ہی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا انسان کہتا ہے جو دل کرے کرو، بعد میں دیکھیں گے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے ہر سانس کا حساب ہے، ہر نیت لکھی جا رہی ہے، ہر آنسو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سیدھا کرنے کے لیے ہے۔ سورہ المینون میں اللہ بارش کا ذکر کرتا ہے، زمین کا، کھیتوں کا، جانوروں کا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب اس لیے نہیں بتایا گیا کہ ہم صرف سائنس دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ ہم شکر سیکھیں۔ ایک بوند بارش مرجھائی ہوئی زمین کو زندہ کر دیتی ہے، تو کیا اللہ مرجھائے ہوئے دل کو زندہ نہیں کر سکتا؟ جب رزق کم لگنے لگے، جب مشکل زیادہ محسوس ہو، تو اس سورہ کو یاد کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے، میں چاہوں تو تم سے سب کچھ چھین لوں اور چاہوں تو تمہیں دو جہاں دے دوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ المینون ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس رسول بھیجے، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو طوفان سے، کسی کو پتھر سے، کسی کو چیخ سے۔ سب کا ایک ہی پیغام تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کے آگے مت جھکو۔ لیکن جب قومیں غمنڈ میں آئی، جب انہوں نے کہا ہم تو بہت بڑے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب بھی آیا۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک خاموش وارننگ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے، جو سچ کو جھوٹ لاتے رہے، ان کے قصے قرآن میں صرف کہانی کے لیے نہیں، یہ قصے آئینہ ہے۔ اگر انسان صرف دنیا کے نشے میں رہے اور آخرت کو بھول جائے، تو اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے لوگوں کا ہوا۔ سورہ المینون کا ایک بہت گہرا پیغام یہ بھی ہے کہ جب لوگ دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں، جب ہر گروپ اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنے لگتا ہے، تو پھر رحمت اٹھ جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دین کا مطلب صرف نام نہیں، دین کا مطلب اخلاص ہے۔ اللہ کو جھوٹ نہیں چاہیے، اللہ کو سچا دل چاہیے۔ اس سورہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، جو خوف کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اللہ بخش دے گا لیکن گناہ چھوڑتے نہیں، وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت واسع ہے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہوتا ہے، اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ المینون کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل زندگی دل کی زندگی ہے۔ جس کا دل زندہ ہے وہ مشکل میں بھی شکر کرتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہے وہ آسانی میں بھی شکایت کرتا ہے۔ اللہ سے جڑی ہوئی روح کبھی تنہا نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ المینون کا آخری حصہ انسان کو غافل نیند سے جگا دیتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف امتحان ہے اور آخرت نتائج کا دن۔ اللہ تعالیٰ یہاں بڑے پیار سے لیکن بہت سختی کے ساتھ انسان کو اس کے انجام کی یاد دلاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ المینون ہمیں اس دن کا تصور دیتی ہے جب اعمال کا وزن ہوگا۔ سوچئے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے پلے ہلکا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، جن کے اعمال بھاری ہوئے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال ہلکا ہوا وہ اپنا نقصان خود کر بیٹھے۔ اس میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن جب جہنم کا ذکر کرتا ہے تو صرف ڈرانے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ بچانے کے لیے کرتا ہے۔ سورہ المینون میں جہنمیوں کی بات سنائی جاتی ہے۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم نیک بن جائیں گے۔ لیکن اس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ایک سجدہ کل کے 1000 افسوس سے بہتر ہے۔ سوچئے اس حسرت کو جب انسان کہے گا، کاش میں تھوڑا سا اور صبر کر لیتا، کاش میں نماز کو ہلکا نہ لیتا، کاش میں اللہ کی بات مان لیتا۔ لیکن اس دن کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ ہمیں آج ہی جگا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جہاں جہنم کا ذکر ہے وہی جنت کا بھی ہے۔ اللہ نے جنت کو صرف انعام نہیں بلکہ رحمت کہا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے، اپنی نفس سے لڑے، چھپ کر بھی گناہ سے بچے، ان کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے۔ وہاں نہ درد ہوگا،
ना गम, ना बेचैनी, सिर्फ सुकून जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरा अल-मीनून का एक बहुत प्यारा पैगाम ये भी है कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से ज़्यादा है, चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो। अगर बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह माफ़ कर दे पाए। बस शर्त यह है कि तौबा ज़िंदगी में हो जाए, मौत के बाद नहीं। सूरा के आखिरी अल्फाज हमें एक खूबसूरत दुआ सिखाते हैं। ये दुआ सिर्फ ज़ुबान की नहीं बल्कि दिल की होनी चाहिए। या रब, तू बख्शने वाला है और तू सबसे बेहतर रहमत करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब बंदा ये मान लेता है कि मैं कमज़ोर हूं और मेरा रब बहुत बड़ा है, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। इस पूरी सूरा का नतीजा ये है, कामयाबी पैसा नहीं, कामयाबी शोहरत नहीं, कामयाबी सिर्फ ये है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। जो नमाज को जिंदा रखे, जो अपनी ज़ुबान और निगाह को पाक रखे, जो अमानत और वादों का ख्याल रखे, जो आखिरत को याद रखे, वो ही असल कामयाब है। अगर ये पूरा बयान आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि किसी की मदद करना भी एक नेकी का काम होता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दिन में सिर्फ एक नमाज चुनिए, जैसे फजर या इशा। उस एक नमाज में मोबाइल बंद, जल्दी पहुंचना, अल्लाह से 2 मिनट दिल की बात। सूरा का पैगाम, कामयाब मोमिन फजूल बातों से दूर रहता है। रोज सुबह नियत करें, आज मैं बेकार बहस, गीबत और शिकायत से बचूंगा। अगर जुबान फिसल जाए, तुरंत अस्तगफिरुल्लाह और बात बंद। फायदा, दिल हल्का, ज़हन साफ और अल्लाह की याद आसान। सूरा का पैगाम, ज़कात और मदद कामयाबी का रास्ता है। महीने में कम से कम एक छोटी मदद, किसी गरीब को, किसी तालिबे इल्म को या किसी ज़रूरतमंद रिश्तेदार को। रकम छोटी हो सकती है लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। पाक ज़िंदगी कामयाबी की निशानी है। मोबाइल या स्क्रीन पर जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं, उसे तुरंत हटा देना। अगर निगाह उठ जाए, तुरंत झुका लेना और अल्लाह को याद करना। अल्लाह के लिए छोड़ी हुई चीज़ अल्लाह बेकार नहीं जाने देता। मोमिन वादे और अमानत का पाबंद होता है। अमल, आज से जो वादा कर सकते हो वही करो, जो नहीं कर सकते साफ मना कर दो।